بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفلا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی، محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پوری دنیا اپنے یوم آزادی پہ پرچم بلند کرتی ہے اور پوری دنیا میں خوشی منائی جاتی ہے، لیکن ہم اپنی آزادی پہ خوشی نہیں منا سکتے۔ ہم سب کو حسینیت کے صدقے میں، کربلا کے صدقے میں جنت ملی ہے، لیکن کیونکہ ساتھ میں غم ملا، کربلا کے صدقے میں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن ہم پوری دنیا میں، میرا چیلنج ہے، آپ کربلا معلیٰ جائیں، نجف اشرف جائیں، مشہد مقدس جائیں، قم مقدس جائیں، سامرہ کاظمین، پوری دنیا میں ہر جگہ سیاہ پرچم بلند ہو رہے ہیں۔ اسلام میں اور دیگر ادیان میں کالے رنگ کا پرچم غم کی علامت ہے۔ میں سوچ کے کچھ اور مطالب آیا تھا، مختصر رکھوں گا۔ چھٹے امام کی روایت متعدد کتابوں میں، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے، صرف مولا حسین کی، وحب زیارتہ، اور مولا حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے، اسے چاہت پیدا ہوتی ہے مولا حسین کی اور اس بات کی کہ وہ مولا حسین کی زیارت کرے۔ پوری دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بھی، پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے پاکستان کو، ایران کو فتح نصیب کی ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے اس اور موقع پہ، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں پہ فتح ہوتی ہے وہاں پرچم بلند ہوتے ہیں، وہاں علم بلند کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن دنیا سے پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا، تو ہر آدمی آپ کو حضرت عباس کے علم کی نشاندہی کرے گا۔ تو آج ہم یہاں پرچم کشائی کے لیے بھی، مجھ سے بہت سے لوگ بچے سوال کر رہے تھے، مولانا چند برسوں سے پاکستان میں یہ علم کشائی اور پرچم کشائی کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، تو آیا یہ شرعی ہے، یہ ائمہ کے حرم سے آیا ہے۔ کربلا میں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، تو کالا پرچم بلند کر دیا جاتا ہے، یعنی غم شروع ہو گیا۔ پروردگارہ دنیا خوشی پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، ہم غم پہ، یہ غم ہمیں اتنا عزیز ہے کہ پروردگارہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ کے حسین کے غم میں آ جاتے ہیں۔ میں بہت تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن چند جملے ضرور کہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ
خاص طور سے ایران میں، ہندوستان پاکستان کی جو ثقافت ہے، اس میں علم پہ ہمیشہ پنجہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ پنجہ کیوں؟ کیونکہ مولا عباس کے بازو قلم کیے گئے ہیں، اس لیے ہمیشہ آپ ہاتھ دیکھیں، کسی کے ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ پوری دنیا میں لوگ ہاتھوں سے دوسرے کی مدد کرتے ہیں، عباس نے بغیر ہاتھوں کے مدد کی۔ میں جانتا ہوں آپ کی آنکھیں خود بخود، جانتے ہیں نا کہ ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے میرا بچہ آنے والا ہے، دل کی کیفیت بتاتی ہے میرا بچہ آ رہا ہے سفر سے، شیعوں کی آنکھیں بتاتی ہیں محرم آ رہا ہے۔ یہ آنکھوں کے گرد کچھ ایسے آنسو جمع ہونے لگتے ہیں، پتہ چلتا ہے محرم آ گیا۔ میں تو ابھی فضائل ہی پڑھ رہا تھا، آپ لوگوں نے اتنا کلیئر کر لیا۔ اگر 2-4 جملے مصائب کے ضرور پڑھوں تو اللہ جس بندے کی خیر چاہتا ہے نا، اس کے دل میں مولا حسین کی محبت اتار دیتا ہے۔ اور اگر کسی چھوٹی سی بیوی کو اتنی محبت ہو مولا حسین سے، وہ شام غریبہ میں بھی تڑپتی رہے، اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک بیوی کو بڑی محبت تھی، وہ انتظار کرتی تھی میرے بابا آئیں گے، مصلی بچھا لیتی تھی۔ پروردگارا آج اگر کیسے محبت پیش کروں۔ کچھ ہستیوں کو جناب سید الشہداء سے عجیب و غریب محبت تھی۔ میں جلدی جلدی چند ہستیوں کے نام لوں گا، اور یہی مصائب بھی ہیں، یہی فضائل بھی ہیں۔ پہلی ہستی، یہ میں نے مصائب آج تک نہیں پڑھے پاکستان میں، میں نے اسی سال ایک مقتل میں جملے دیکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگ باہر بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جملے دیکھ لیجئے گا میں کیسے ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول خدا کی گود میں چھوٹا سا بچہ، اور اس بچے کو رسول خدا چوم رہے ہیں، اتنا چوم رہے ہیں کہ چومتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا احاذا ابنوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا تو نہیں ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن بیٹا ہی ہے، مجھے بیٹوں سے زیادہ اس سے محبت ہے۔ کہا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا اتحبہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو اس بچے سے محبت ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا بہت زیادہ۔ کہا یا رسول اللہ کتنی محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا آپ کی آنکھیں اور آپ کا چومنا بتا رہا ہے آپ کو اس بچے سے بہت محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جب انسان اپنے بچے کو لیتا ہے، اگر بہت مدتوں بعد دیکھے تو کیسے تڑپ کے ملتا ہے۔ ماں اور رسول خدا چوم رہے ہیں، آنکھیں بھری ہوئی ہیں آنسوؤں سے، بار بار گلا چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کتنی محبت ہے۔ کہا کہ اے میرے صحابی میں بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنی محبت ہے، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، جتنی محبت تم دیکھ رہے ہو نا مجھے اس بچے سے، اس سے کئی گنا زیادہ میرے اللہ کو اس بچے سے محبت ہے۔ پتہ نہیں میرا یہ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ اگر کوئی عام ہستی کہتی نا تو بڑی بات نہیں تھی، لیکن رسول خدا کا یہ فرمانا میرے اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ محبت میرے حسین سے۔ اب سوچئے کہ اللہ پہ، رسول خدا پہ کیا گزری ہوگی جب گلے پہ خنجر چلا ہو۔ بس بھئی میں آج آپ جانتے ہیں نا، میں جملہ کہنے والا مجھے معاف کر دیجیے گا، بس یہ بھی 2 سے 4 منٹ میں تمام۔ ایک روایت ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھی ہے کراچی میں آپ کے کسی مقام پہ، کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے اللہ تمام ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتا ہے، سارے ملائکہ دوبارہ گریہ شروع کر دیتے ہیں، سب فرشتے کہتے ہیں پروردگارا کیا محرم آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کرتا کیسا ہے؟ تار تار کرتا ہے، جس میں تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں۔ بس بھئی میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج جناب عباس علیہ السلام کا پرچم بلند کیا جا رہا ہے۔ بس یہ ایک روایت میں پڑھنا چاہتا تھا، میں تیاری کر کے آیا تھا کہ جب یزید ملعون کے دربار میں بیویاں پہنچیں تو ایک مرتبہ حضرت عباس کا علم دیکھا اس ملعون نے جب علم دیکھا نا تو 3 مرتبہ تخت پہ کھڑا ہوا، بار بار سوال کیا، اتنے تیروں کے نشان، اتنے سوراخ ہیں اس علم میں، لیکن 2 ہاتھوں کے نشان ہیں، یہ کس کا علم ہے کہ پورے علم پہ اتنے نشان لیکن پھر بھی ہاتھوں کے نشان، یعنی آخری دم تک جس کا علم ہے اس نے علم کو پکڑے رکھا ہاتھوں سے، کہا یہ عباس ابن علی کا علم ہے، جن کے بازو قلم ہو گئے لیکن انہوں نے مولا حسین کے اس پرچم کو گرنے نہیں دیا، جب بازو اترے تو علم ٹھنڈا ہوا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آپ کے خیال میں جب وہ بتانے والا یزید ملعون کو بتا رہا تھا تو یزید تنہا تھا؟ نہیں، اسی دربار میں مولا عباس کی بہنیں سن رہے تھے، جناب زینب کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، جب بی بی نے شہادت سنی ہوگی نا، بازو قلم ہوئے میرے بھیا عباس کے، لیکن علم کو ہاتھوں سے گرنے نہیں دیا۔ پروردگارہ سلام حضرت عباس پہ۔ میں نے تمام کر دیا، لیکن ایک اور ہستی کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے جناب سکینہ کا نام بھی لے دیا، جناب زینب کا بھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی ہستی ہیں۔ ایک اور ماں کا نام، حضرت ام البنین کا نام۔ جب جناب ام البنین کو خبر ملی تھی نا، ربیع الاول میں جب پہنچے، 8 ربیع الاول کو اسیران کربلا مدینے پہنچے، تو جناب ام البنین کو خبر ملی مولا حسین کی شہادت ہو گئی ہے، علی و بطول کی بیٹیاں واپس آ گئیں۔ تو جناب ام البنین فوراً تشریف لائیں روضہ رسول پہ، اور جناب زینب کو گلے لگا کے بلند آواز سے کہنے لگی، بی بی آپ کو مولا حسین کا پرسہ دینے آئے۔ تو جناب زینب نے بلند آواز سے کہا، اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دے دوں۔ جناب ام البنین رونے لگی اور ایک ہی جملہ عرض کیا کہ بی بی مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دیجئے، میرے سارے بیٹے میرے مولا پہ قربان۔ پروردگارہ محرم شروع ہو چکا، میں نے تمام کر دیا۔ پروردگارہ میں مختصر پڑھنا چاہتا تھا، 5-7 منٹ اگر میں نے زیادہ وقت لیا بہت معذرت، میں جانتا ہوں لوگ دور دور کھڑے ہیں، بس بھئی میں صرف اس لیے آیا تھا ذہن تیار ہو جائیں، مصائب کی شبیں شروع ہو گئیں۔ جب آپ زیادہ روئیں گے، گرمی ہے، آپ کو پانی مل جائے گا۔ ہائے مولا حسین کی بہنیں، ہائے مولا کی بیٹیاں، جب روتی تھی پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام، عراق، ایران کے روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو بھی میلی نگاہ سے ائمہ علیہ السلام کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ پوری دنیا میں عزاداری شروع ہو رہی ہے، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام امام بارگاہوں مساجد کی حفاظت فرما، پڑھنے والے سننے والے تمام کے تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، ہماری مسحورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ آئیں بھئی چند بہت اہم دعائیں ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، خاص طور سے مریضوں کے لیے۔ پروردگارہ کبھی بھی دنیا میں بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا، لیکن شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا۔ پروردگارہ اس بیمار کربلا کے صدقے میں ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ تو نے جو ہمیں نصرت عطا کی ہے، تو نے جو ہمیں فتح نصیب کی، پروردگارہ ہمارے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔
پروردگارہ ابھی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل تیاری کر رہے ہیں آئندہ جنگوں کی، پروردگارہ انہیں غارت فرما، فلسطین کی جنگ کا خاتمہ فرما پروردگارہ، جو تو نے بھی ہمیں پاکستان کو، ایران کو فتح دی ہے، پروردگارہ اور جگہوں پہ جہاں جہاں شیعہ بسے ہیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ آئیں بھئی ذرا مل کے زائرین کے لیے دعا کیجیے گا، پروردگارہ ہمارے تمام زائرین کی حفاظت فرما، جو کربلا جا رہے ہیں، جو رجب، جو کاظمین، سامرہ، جو مشہد، جو شام، جہاں جہاں پہ بھی جو زائر جا رہا ہے، پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما پروردگارہ، مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنے والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لے کے آئیے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ اس کائنات کی ملکہ کا جو مدینے سے آج رات کربلا تشریف لے جا رہے ہیں، شب جمعہ ہے نا، آج شب جمعہ ہے نا، آج جمعرات تھی، جمعرات تھی، شب جمعہ ہے، آج کی رات دعا کی رات ہے۔ پروردگارہ نہ جانے کیسی رات میں محرم شروع ہو رہا ہے۔ میں نے متعدد روایات میں دیکھا ہے کہ آج رات جناب سیدہ مدینے سے کربلا تشریف لے جاتی ہے۔ اس رات میں مولا حسین کی زیارت مستحب ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ماں باپ گھر آتے ہیں، جناب سیدہ کربلا جاتی ہیں۔ میں بہت سوچتا تھا، اتنی عظیم ماں پھر بھی کربلا جا رہی ہے بیٹے کی زیارت کے لیے۔ میرا دل کہتا ہے، بی بی کہتی ہوں گی میرا زخموں سے چور چور بیٹا آپ مدینہ نہ آئیے گا، میں خود کربلا آ جاؤں گی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لاشا پامال نہیں ہوا تھا۔ میں نے کتنا اس سال میں تحقیق کی، خود مولا امام زمانہ کے جملوں میں الزام الناصب میں مجھے ملا، میرا سلام میرے اس جد حسین پہ جن کے لاشے کو گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ پروردگارہ اس پامال شدہ لاشے کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ پروردگارہ آج رات میں، ان راتوں میں ہمیں مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، کیونکہ رات علم کشائی کی رات ہے، مولا عباس کی رات ہے، باب الحوائج کی رات ہے، اور شب جمعہ ہے، حاجتوں کی رات ہے۔ اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، سب کی دعائیں مستجاب فرما، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ کچھ حقیق کو بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، میرے بھی ذمہ دعائیں لگائی ہیں۔ پروردگارہ ایک مومن نے بھی کہا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پروردگارہ آپ جانتے ہیں نا، جناب سید الشہداء کو ماں سے بہت محبت ہے۔ روایت میں ہے کہ جب 28 رجب کو جا رہے تھے نا مولا حسین، مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے کربلا کے لیے، تو نانا کی زیارت کے بعد ماں کی قبر پہ آئے تھے اور رو کے فرمایا تھا، اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ جیسے ایک بچہ لپٹ کے ماں سے روتا ہے نا، مولا حسین قبر سے لپٹے ہوئے تھے اور رو رو کے کہہ رہے تھے، اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے فرمایا ہوگا، بیٹا میں آپ کے ساتھ کربلا چلوں گی، جب آپ ذوالجنہ سے زمین پہ آئیں گے نا، میں بردے کا دامن پھیلا دوں گی، میں آپ کے سر اقدس کو زمین پہ نہیں گرنے دوں گی، میں اپنے بردے کے دامن میں لوں گی۔ پروردگارہ اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں جناب سید الشہداء کی دنیا اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حسینی شمع جلانا